الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وسیق الذین اتقوا ربهم، اور چلایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے رب کا خیال رکھا، الی الجنت زمرا، جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں، حتیٰ اذا جاؤہا، حتیٰ کہ جب وہ جنت تک پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتہا، اور ان سے کہیں گے جنت کے داروغے، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، طبتم، خوشحال رہو، فادخلوها خالدین، پس اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وقال الحمد للہ الذی، اور یہ اہل جنت کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دیا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ ہم ٹھکانہ بنائیں جنت میں جہاں چاہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بس کیا ہی اچھا اجر ہے کام کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تو دیکھے گا فرشتوں کو، حافین من حول العرش، جو گھیرے ہوئے ہیں عرش کے ارد گرد جگہ کو، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وقضی بینہم بالحق، اور یوں کہیں گے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا حق و سچ کے ساتھ، وقیلا، اور یوں کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے خوبصورت، بہترین، خوشگوار اور انتہائی پرسکون انجام کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں جہنمیوں کے بدترین انجام کا ذکر تھا، الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا وسیق الذین، ان لوگوں کو چلایا جائے گا، جس طرح کل یہ بات آئی کہ جہنمیوں کو جب چلایا جائے گا تو ان کے چلائے جانے کا اور ان کے لے جائے جانے کا منظر انتہائی خوفناک اور ذلت آمیز ہوگا۔
جیسے کسی مجرم اور قیدی کو لے جایا جاتا ہے، لیکن جب اہل جنت کو لے جایا جائے گا تو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جس طرح کسی معزز وفد کو کسی کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے وسیق الذین اتقوا، ان لوگوں کو چلایا جائے گا جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یہاں لفظ دیکھیں اللہ پاک نے اس کے لیے کیا فرمایا، الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، تقوی اختیار کیا۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ تقوی کا معنی بقول امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محافظت بر حدود الشرع است۔ تقوی شریعت کی تمام حدود کی حفاظت کا نام ہے۔ شریعت نے جہاں جہاں حد بندی کھینچ دی، یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا، یہ سننا ہے یہ نہیں سننا، یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا، یہ کمانا ہے یہ نہیں کمانا، یہ یہاں پہ خرچ کرنا ہے یہاں خرچ نہیں کرنا، جہاں جہاں شریعت نے حد کھینچ دی اس حد کے اندر رہنا، اس سے باہر نہ نکلنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اور ہر وقت دل دماغ میں یہ بات سمائی ہوئی ہو کہ میرے کسی عمل، کسی قول، کسی فعل، کسی حرکت سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس چیز کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اب یہ تقوی کی مختلف درجات ہیں جو میں عرض کرتا ہوں، 3 مشہور درجے ہیں تقوی کے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے۔ اس معنی میں الحمدللہ ہم سب متقی بیٹھے ہیں، سب کہہ دیں الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں کفر اور شرک سے بچایا ہے، اللہ آخری سانس تک بچائے رکھے۔ اس معنی میں پہلے درجے میں تو الحمدللہ ہم سب متقی ہیں۔ اگلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچے، اس کی بھی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اگر اللہ نے بچایا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اس سے اوپر کا درجہ، اعلیٰ درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان صغیرہ اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، مشتبہات اور شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے بھی بچے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے تقوی کا۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں بھی اعلیٰ درجے کے متقیوں کے اندر شامل کر دے۔ اللہ پاک فرماتے جنہوں نے جس درجے کا تقوی اختیار کیا ان کو ان کے رب کی طرف چلایا جائے گا، الی الجنتی، جنت کی طرف، ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، زمرہ، گروہوں کی شکل، جیسے جہنمیوں کے گروہ ہوں گے، کافر، مشرک، منافق، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، اور پھر خدا نخواستہ مسلمانوں میں جرائم کرنے والے، شرابی، زانی، چور، بدماش، غنڈہ گرد، فسادی، الگ الگ گروہوں کی شکل میں جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ اسی طرح جنت والے بھی الگ الگ گروہوں کی شکل میں عزت کے ساتھ جنت کی طرف لے جائے جائیں۔ اس میں یہ اعلیٰ درجے کے ایمان والے، یہ صحابہ اکرام، یہ اولیاء اعظام، یہ تابعین، یہ تبع تابعین، اور پھر نمازی، پھر روزہ دار، پھر صدقہ کرنے والے، پھر جہاد کرنے والے، دین کی محنت کا بیڑا اٹھانے والے، معلمین، مدرسین، اور میرے محترم دوستو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنے والے، الگ الگ کیٹاگریز کے ساتھ، الگ الگ گروہوں کے ساتھ اللہ فرماتے یہ جنت کی طرف لے جائے جائے، جنت کے راستے پہ لے جائے جا رہے، جنت کے دروازے آگے، جنت کے 8 دروازے، یہ جنت کے گیٹ پہ پہنچے، اللہ فرماتے حتی اذا جاؤہا، جب یہ وہاں پہنچیں گے وفتحت ابوابہا، تو وہ دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہاں اگر آپ غور کریں تو
اہل جہنم کا جہاں تذکرہ ہے وہاں فرمایا حتی اذا جاؤوها فتحت، اور یہاں فرمایا حتی اذا جاؤوها وفتحت، یعنی اوپر واو نہیں ہے اور ادھر واو ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ تو فرماتے ہیں واو یہاں پہ زائد ہے، اس کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہے، لیکن دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر ایسے اضافی لفظ بھی کسی معنی اور مفہوم سے خالی نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر بڑی نزاکت ہے، اس میں کوئی لفظ بیکار رائے گاہ نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم اور کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ ہے۔ یہاں اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے اس بات کو واضح کیا کہ جب جنتی جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو ان کو پھر وہاں دروازہ کھٹکا کے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہاں تو بعض اوقات ہوتا ہے نا، کسی کے گھر جائیں تو دروازہ کھٹکاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، وہ اندر سے آتا ہے پھر دروازہ کھلتا ہے۔ یا مسجد میں بھی ہمارے دوست آتے ہیں، صبح دروازہ کھٹکاتے ہیں، بعض اوقات دیر بھی لگ جاتی ہے دروازہ کھلنے، حالانکہ مسجد کے دروازے تو پہلے کھلے ہونے چاہیے۔ اللہ کرے کہ ایسا نظام بنے کہ 24 گھنٹے مسجدیں آباد ہوں، دروازے کھلے ہوں۔ اللہ ہمیں مساجد سے ایسی محبت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد میں تالے نہیں ہوتے تھے، ہمارا زمانہ آپ سے دور ہو گیا، آج مسجدیں ویران ہو گئی، اب مسجدوں کو تالے لگانے پڑتے ہیں کہ کوئی چوری نہ کر لے، کوئی سامان نہ اٹھا لے۔ اللہ وہ ماحول اور معاشرہ نصیب فرمائے کہ 24 گھنٹے مسجد آباد ہو، اور یہ کرنی کس نے ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنی۔ آگے رمضان المبارک آ رہے، ارادہ کرے، نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے ترتیب ایسی بنائیں گے کہ کوئی نہ کوئی مسجد کے اندر، مسجد کی آبادی میں، عبادت میں، اللہ کے سامنے ذکر و تلاوت میں، نوافل میں، تسبیحات میں کوئی نہ کوئی بندہ مسجد کے اندر ضرور مشغول ہو۔ تو فرمایا کہ جب یہ جنت والے جنت کے گیٹ پہ پہنچیں گے تو کنڈی نہیں کھڑکانی پڑے گی، دستک نہیں دینی پڑے گی، اندر سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ ان کے پہنچتے ہی دروازے کھول دیے جائیں۔ یہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا، بڑے بڑے شاپنگ مالز میں جائیں یا بڑے بڑے ہالوں میں، بینکوں وغیرہ میں، ایئرپورٹ پہ جائیں تو بندہ جب قریب ہوتا ہے تو دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، ایسے سینسر والے دروازے لگے ہوتے ہیں، ادھر بندہ دروازے کے قریب ہوا وہ آٹومیٹک کھل گیا۔ اللہ پاک کا یہ نظام، یہ تو دنیا کے اندر تھوڑی سی اللہ نے انسان کو عقل دی، اس نے یہ سسٹم بنایا، جو جنت میں اللہ کا سسٹم ہوگا اس کے تو کیا ہی کہنے، اس کی تو کیا ہی بہار ہے۔ تو اہل جنت کو اتنی دیر بھی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی کہ کنڈی کھڑکا کے پھر کھڑے رہیں کہ جناب اب دروازہ کھلے گا۔ اللہ فرماتے کہ جیسے ہی پہنچیں گے دروازے کھول دیے جائیں، اور جب دروازے کھلیں گے تو قال لهم خزنتها، جنت کے داروغے کہیں گے، خزنتها، جنت کے اندر جن فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، ان کے سردار اور افسر، ان کا نام ہے رضوان، جنت کے جو ذمہ دار، وہ خزنتها، وہ فرشتے، وہ ڈیوٹیوں والے، وہ چوکیدار، وہ جنت کے ذمہ دار فرشتے، وہ کیا کہیں گے؟ فرمایا السلام علیکم، وہ سلوٹ کریں گے، وہ جنتیوں کو سلام کریں گے، زبان سے بھی کہیں گے تم پہ سلامتی ہو، اور ہاتھ کے اشارے سے بھی، جیسے دنیا کے اندر کسی کو پروٹوکول دینے کے لیے سلوٹ مارا جاتا ہے تو اہل جنت کو وہ سلوٹ کریں، اور اس کے ساتھ کہیں گے طب تم، خوش رہو، ہمیشہ خوشحال رہو، فادخلوها خالدین، اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو۔ میرے محترم دوستو، ایمان کے ساتھ جو اس دنیا سے چلا گیا اور جنت میں اس کو داخلہ مل گیا، پھر ستہ خیرہ،
جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا پھر موجہ ہی موجہ، پھر وہاں جناب انسان جو مرضی کرے، کوئی پابندی نہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ جو اللہ کے اختیارات میں سے کن کہنا ہے کہ کہو اور ہو جائے، ارادہ کرو اور وجود میں آ جائے، اس کا گویا کہ اختیار اور بٹن اللہ جنتی کو دے دے گا۔ ادھر جنتی کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، ادھر آن واحد میں اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ دنیا میں ہم چاہتے ہیں نا کہ بھئی ادھر بٹن دبائیں مزے مزے کے کھانے آ جائیں، ادھر بٹن دبائیں اور مزے مزے کے کپڑے آ جائیں، بہترین گاڑیاں آ جائیں، لیکن ہوتا نہیں ہے، یہاں ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں ایک انسان کو بڑی سے بڑی دولت بھی مل جائے، بڑی سے بڑی دولت بھی، تو پھر بھی بہرحال اس کی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، ایک آدمی تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، بہت اس کے پاس مال و دولت تھا، سونے چاندی کے بہت بڑے بڑے اس کے ڈھیر اور خزانے تھے، اتنا سونا تھا، اتنی دولت تھی اس کے پاس کہ برطانیہ کی حکومت بھی ضرورت کے وقت اس سے قرضہ لیتی تھی، اس آدمی سے قرضہ لیتی۔ اس کے خزانوں کے اندر صرف اس کو جانے کی اجازت تھی، اور اس کے خزانے کا دروازہ باہر سے کھلتا تھا، اندر سے نہیں کھلتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے اندر گیا، اب چابیاں اس کے پاس تو تھی لیکن دروازہ تو باہر سے کھلنا تھا، اندر سے بند نہیں کرنا تھا، وہ غلطی سے اندر سے بند ہو گیا۔ اب باہر کسی کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے کہاں نہیں، ملازم سمجھ رہے کہیں گیا ہوا ہے، سفر پہ چلا گیا۔ ایک دن دو دن اندر خزانوں کے ڈھیر میں بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے، سونے چاندی کے ڈھیر پڑے ہوئے۔ جب مرنے لگا تو اس نے اپنے ایک پتھر کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ انگلی پہ کٹ لگایا، انگلی کو کاٹ کے اس میں سے خون جو نکلا تو اس خون کے ساتھ اس دیوار پہ لکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان اپنے مال و دولت و خزانوں میں رہتے ہوئے آج بھوک اور پیاس سے مر کے جا رہا، بھوک اور پیاس سے مر کے جا رہا۔ میرے محترم دوستو، ساری دنیا کسی کو مل جائے اس کی چاہتیں پوری نہیں ہوتی۔ یہ چاہتوں کے پورے ہونے کی جگہ اللہ نے کیا بنائی ہے؟ وہ جنت بنائی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا پھر یہ جنتی کیا کہیں گے وہاں پر؟ جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے، یہ جنتی کہیں گے الحمدللہ۔ ہم سب کہہ دیں، اللہ پاک ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، سب کہہ دو الحمدللہ۔ جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اس اللہ کی ساری تعریفیں جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم ایمان پہ زندگی گزار کے آؤ، تقوی والی زندگی گزار کے آؤ، میں جنت کی بہاروں کو تمہیں ان کا وارث بناؤں گا۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اس اللہ نے ہمیں زمین کا وارث بنا دی، جنت کا وارث بنا دیا، ایسا وارث بنا دیا کہ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جنت میں جہاں چاہے جا سکتے، جہاں چاہے جا سکتے۔ علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ جنت کے اندر اڑنے والے گھوڑے ہوں گے۔ او سبحان اللہ! جیسے دنیا کے اندر ایروپلین ہے، جہاز ہے، اڑتے پھرتے ہیں، جدھر کو چاہے وہ جاتے ہیں، ایسے جنت کے اندر اللہ پاک اڑنے والے گھوڑے دے گا، اڑنے والی سواریاں۔ بس بیٹھو اور وہ کروڑوں میل کا سفر کرو، جہاں مرضی جاؤ، موجے ہی موجے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کروڑوں نہیں اربوں میل پر پھیلی ہوئی جنت، اس دنیا کا جو آخری جنتی ہوگا، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کو جو جنت ملے گی، اس کو جو جنت ملے گی، وہ رقبے کے لحاظ سے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔
رقبے کے لحاظ سے، زمین کے لحاظ سے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی، یہ آخری جنتی ہے۔ اور جو اس سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے ان کی جنتیں کتنی بڑی ہوں گی۔ ایک دفعہ سبحان اللہ بندہ کہہ دیں سارے سبحان اللہ، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک درخت جنت کے اندر لگتا ہے، اور کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا درخت ہوتا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ 100 سال تک گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو۔ 100 سال تک گھوڑا دوڑے تو کہاں تک جائے گا؟ اب یہ جہاں تک وہ جائے گا وہاں تک زمین بھی تو جنتی کی ہوگی، جس کا درخت لگا ہے زمین بھی اسی کی ہوگی۔ تو اندازہ کرے کتنے بڑے بڑے رقبے ہوں گے، مربے بھی وہاں فیل ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی بڑی جاگیریں ہماری منتظر ہیں اس شخص کے لیے جو دنیا میں کسی کا حق نہ مارے، جو دنیا میں کسی کا حق نہ کھائے۔ اور وہاں پہ پھر اتنی بڑی جاگیروں میں سفر کرنے کے لیے یہ گاڑیاں نہیں ہوں گی، لینڈ کروزر نہیں ہوگی، مرسڈیز نہیں ہوگی، وہاں پہ پھر اڑنے والے اللہ پاک سواریاں اور گھوڑے دے گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کا جب دن ہوگا، جمعے کے دن اسی طرح ایک میدان سجے گا، جس میدان کے بیچ میں سٹیج لگا ہوگا، اور اس میدان کے ارد گرد کرسیاں لگی ہوں گی، پہلے انبیاء علیہ السلام کی، پھر تابعین کی، صحابہ کی، پھر تابعین کی، پھر تبع تابعین کی، درجہ بدرجہ۔ اور بیچ میں سٹیج کے اوپر اللہ رب العالمین جیسے ان کی شان کے لائق ہے، اللہ خود وہاں پہ جلوہ افروز ہوں، اللہ خود وہاں بیٹھے، جنتی وہاں پہ آئیں گے، ہر جمعے کو آئیں گے۔ بعض ایسے خوش نصیب جنتی ہوں گے جن کو اللہ ہر جمعے اپنا دیدار نصیب کر لے، بعض ایسے ہوں گے جن کو روزانہ دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے۔ فرمایا پھر وہ جنتی جنت کے اندر پہنچیں گے، اڑتے پھریں گے، کروڑوں میل کا سفر کر کے وہاں پہنچیں گے، اور یہ اڑنے والے سواریوں اور گھوڑوں کے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ جب تک آپ آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں تو دل کو ڈھارس بندی رہتی، تسلی رہتی ہے، حوصلہ رہتا ہے۔ جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں جا کے چین نہیں آتا، بے چین ہو جاتے ہیں، تو پھر بھاگتے ہیں کہ چلو مسجد نبوی میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ ہماری آنکھوں کی پیاس بجھتی ہے جب ہم آپ کا دیدار کرتے۔ تو صحابی کہنے لگے، اللہ کے محبوب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب جنت میں جائیں گے، آپ کی جنت تو بہت اونچی ہوگی اور ہماری جنت تو نیچے ہوگی، وہاں آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، تو اس جنت میں کیا سواد ہوگا جس میں آپ کا دیدار نہیں ہو، جس میں آپ کا دیدار نہیں ہو۔ عجیب صحابی نے فرمائش کر دی کہ میں جنت میں بھی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن کی آیات نازل فرما دی کہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے، جو لوگ اطاعت والے ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اور وہاں پہ اللہ پاک یہ توفیق بھی دیں گے جنتی کو کہ وہ انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کر سکے گا۔ بلکہ اگر کسی کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کروں، ان کو اپنی جنت میں بلاؤں، تو اللہ پاک اس کے بھی اللہ اس کو جو ہے، اللہ اس خوشی کو بھی، اس خواہش کو بھی اس کی پوری کرے۔ تو فرمایا کہ وہاں جنتی کروڑوں میل کا سفر کریں گے، جہاں مرضی چاہے ٹھکانہ بنائے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ پاک خود فرماتے، نعم اجر العاملین، دنیا کے اندر محنت کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر، کتنا اچھا اجر۔ جیسے گزشتہ درس میں کہا کہ جہنمیوں کا ٹھکانہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، اور جنتیوں کے متعلق فرمایا کتنا اچھا اجر ہے۔
اور جس کو اللہ فرما رہے ہیں کتنا اچھا ہے، وہ کتنا اچھا ہوگا ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کتنا ہی اچھا ہو۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں کا ماحول جنت کے اندر، دائیں بائیں خادم، خدمت کرنے والے، رحمت بھیجنے والے، سلام اور سلوٹ کرنے والے، اور اتنی عزت کہ جو حاملین عرش فرشتے ہوں گے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ کتنے بڑے مرتبے والے فرشتے ہیں۔ اللہ فرماتے تو دیکھے گا ان فرشتوں کو جو عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ بھی اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر رہے، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہے، اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ قضی بینہم بالحق، کہ ان لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کا فیصلہ ہو گیا۔ دنیا کے اندر جن کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، آج اللہ نے ان کو ان کے مقام اور مرتبے عطا کر دی، آج اللہ نے ان کو ان کی صحیح جگہ پہ پہنچا دیا۔ آج دنیا کے اندر میرے محترم دوستو، ایک شخص دین پہ ہے، اطاعت پہ ہے، فرما برداری پہ ہے، حق حلال کما رہا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں بے وقوف ہے، سمجھ نہیں ہے اس کو۔ اور جو بے ایمانیاں کر کے، ڈنڈیاں مار کے، چور بازاریاں کر کے وہ پیسہ کما لیتا ہے، وہ کہتے ہیں بڑا ماشاءاللہ سیانا، بڑا ہی کماؤ پتر، لیکن وہاں فیصلے ہوں گے کہ کس کو کیا ملا، کس کے حصے میں کیا آیا۔ اللہ پاک فرماتے وہاں اس دن نعرہ ہی کیا ہوگا، ہر ایک کی زبان پہ بول کیا ہوں گے، قیلا، ہر طرف سے یہی کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کو رب مانا، سمجھا، جانا کہ ہمارا پالنے والا کون ہے، اللہ ہے، اللہ پھر ان کو پال کے بھی دکھائے گا اور جنت بھی نصیب فرمائے گا۔ یہ صورت مبارکہ مکمل ہوئی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی اچھی اور خوبصورت باتوں کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا